ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم نے بات کرنی ہے وہ جو کل آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ دیکھی، اس میں آپ نے دیکھا بڑے اہم نکات اٹھائے گئے تھے، لیکن ایک نقطے پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے اور پولیٹیکلی اس کو بہت زیادہ کیش کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان اگر راولپنڈی آئیں گے تو انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ انہیں چائے پیش کی جائے گی، ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کی خاطر مدارات کی جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان اس بات پر کہاں چپ رہنے والے تھے، انہوں نے مالا کنڈ کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے فوراً ایک نقطہ ریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے صرف چائے پانی اور آپ اپنے لیے پیزا رکھتے ہیں، تو اس پہ بڑا ٹھٹھا لگا۔ اور آج اتفاق کی بات ہے کہ ٹویٹر پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بھی تھا چائے نہیں پیزا، اور یہ عجیب ٹرینڈ ہے۔ دیکھیے، کسی بھی ملک میں مزاحمت کی علامات مختلف ہوتی ہیں، کہیں کوئی بہت بڑی موومنٹ ہوتی ہے، کہیں کوئی بہت بڑا لیڈر ہوتا ہے، کہیں کوئی بات بڑی جرأت سے کہنا بہت بہادری کی مثال ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اس ملک میں خوف اتنا زیادہ لوگوں کے ذہنوں پر طاری ہے، اتنے عرصے سے ہمارے ذہن بند ہیں، اور ایک خاص قسم کا نیریٹو ہمارے ذہنوں میں اتنی شدت سے ڈالا گیا ہے کہ ہم کچھ مختلف سوچ نہیں سکتے۔ لیکن آہستہ آہستہ اس دفعہ جو موومنٹ چلی ہے، جس میں نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، پنجاب سے یہ آواز اٹھی ہے، اور یہ آواز اب پورے پاکستان میں پہنچ گئی ہے، پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی اکٹھی ہو گئی ہیں۔ عام آدمی پھر بھی خوف زدہ ہوتا ہے، لیڈران تو نعرہ لگا دیتے ہیں، لیکن عام آدمی کو بہت سارے خوف ہوتے ہیں، اسے اپنی فیملی کا خوف ہوتا ہے، اسے اپنے رزق کا خوف ہوتا ہے، نوکری کا، بال بچوں کا، بدنامی کا خوف ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے اس صورتحال میں ایک طریقہ یہ کوائن کیا کہ انہوں نے ایک لفظ پکڑ لیا ہے، اور وہی لفظ مزاحمت کی علامت بن گیا ہے، اور وہ لفظ ہے پیزا۔ اب آپ جسے دیکھیے کہ جس نے جو جگت کرنی ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر یہی کہتا ہے کہ بھائی آپ پیزا کھانے والے ہیں، ہمیں کب پیزا نصیب ہوگا، پیزا کھانے والے کچھ اور ہوتے ہیں۔ فوڈ آئٹم دنیا کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا ہو کہ ایک فوڈ آئٹم جو ہے وہ اس کا نام لینا مزاحمت کی علامت ہو گیا۔ اب کوئی موقع ہو پاکستان میں، لوگوں کو ایک رستہ پیزا کے حوالے سے میسر ہو گیا، کوئی موقع ہو، کرکٹ میچ ہو رہا ہو تو لوگ پیزا کے ساتھ اپنی سیلفیاں بنا کر شیئر کرتے ہیں۔ پاپا جان کا پیزا کا کوئی آؤٹ لیٹ مل جائے، لوگ بڑے شوق سے اس کے ساتھ تصویریں کھنچوا کر شیئر کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب طنز ہے، اس کا مطلب ٹونٹ ہے، اور ٹونٹ جو ہے وہ اس سارے سماج پر ہے، اس سارے سسٹم پر ہے جو گزشتہ بہت عرصے سے ہم پہ مسلط ہے، جس میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ زیادہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے اس سسٹم میں دیکھا ہے کہ ہم سیاستدانوں پر بڑی سہولت میسر ہے۔ ہم انہیں گالی دینا چاہیں، ہم ان پہ کرپشن کے الزام لگانا چاہیں، ہم اربوں کھربوں روپے ان کے اوپر ڈال دیں اور ٹاک شو میں بیٹھ کے ایسی کاغذ لہرائیں۔ یہ ہے وہ ثبوت جو ہمیں ملے ہیں، کوئی آپ سے پوچھتا نہیں ہے، لوگ اس پہ تالیاں بجاتے ہیں، لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ حق بجانب ہیں، آپ یقیناً کوئی سچی بات کر رہے ہوں گے۔ یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے ہیں۔ لیکن اب ماحول بالکل مختلف ہو گیا ہے۔ احمد نورانی نے ایک سٹوری کیا کی اور جنرل عاصم باجوہ کے اثاثوں کے بارے میں لوگوں کو کیا بتایا کہ لوگ اب اس لفظ کو استعمال کرنا بہادری سمجھتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے اس لفظ کی کئی کونوٹیشن ہیں، کئی طرح سے یہ ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے۔ پیزا بیسیکلی ہمارا اپنا فوڈ نہیں ہے، یہ مثال ہے بیرون ملک کی، اور دوسرے یہ ہمارا فوڈ تو ہے نہیں، تو وہ بھی ایک کلچرل کانفلکٹ بھی اس کے حوالے سے ایکسپلین ہوتا ہے۔ اب تو مثلا دوست جہاں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر اگر کسی نے کسی کا مذاق اڑانا ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ چلیں جی پیزا آرڈر کر لیتے ہیں۔ اب پیزا جو ہے نا تانا بن گیا ہے، پیزا کھانا، کسی جرنیل کا ذکر نہیں ہے، کسی کے اثاثوں کا ذکر نہیں ہے، صرف پیزا کی بات کرنا جو ہے وہ تانا بن گیا ہے، توہین ہو گئی ہوئی ہے۔ اسی طرح اب میں سوچتا ہوں
کہ بڑے بڑے گھروں میں بچے پیزا منگاتے ہوں گے. پیزا کھانا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے, لیکن موجودہ صورتحال میں جب پیزا کا نام لیا جاتا ہوگا یا کسی بڑے گھر میں پیزا کی فرمائش کی جاتی ہوگی تو اس کے کیا معنی لیے جاتے ہوں گے کہ یہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے یا یہ ہم پر طنز کر رہا ہے بچہ, یہ کیوں پیزا کھانا چاہ رہا ہے, جبکہ پیزا ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں, جس سے ہم جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا مزاحمت کا استعارہ پیزا بن گیا ہے, اور میرے خیال میں لوگوں کو ایک چھوٹا سا روزن ملا ہے. اور پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ پیزا کے حوالے سے, اور جن صاحب کے اوپر پیزا کی ایلیگیشن لگی ہیں, اس حوالے سے ٹی وی پر بات کم ہوتی تھی, اور ٹی وی پہ بات ہونے لگتی تھی تو فوراً چینل میوٹ ہو جاتے تھے, اور وہ جو ایڈیٹر ہوتے تھے ان کے رنگ اڑ جاتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ اب ہم نے پیزا کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب ٹیلی ویژن پہ بھی کوئی نہ کوئی جلالی قسم کا اینکر یا زہریلا قسم کا تجزیہ کار ہلکا سا ذکر کر ہی دیتا ہے پیزے کا, اور اسی طرح جلسوں میں تو بات ہی پیزا سے شروع ہوتی ہے. حالانکہ دیکھا جائے پیزا صرف ایک فوڈ ہے, پیزا غریب کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کو اتنا بڑا نشان بنا لیا ہے بہادری کا کہ اب اس کا نام لینا ہی بڑی بہادری ہے. اور پھر وہ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے ایک جلسے میں کہا کہ وہ پیزا والے جرنیل کو جانتے ہو, اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں ابھی دیکھیے کہ میری آواز سارے چینلوں پر میوٹ ہو جائے گی. اور ویسے ہی ہوا, جیسے ہی انہوں نے کہا پیزا والے جرنیل کو جانتے ہو, انہوں نے نام بالکل نہیں لیا, اور اس طرح نام لینا بھی نہیں چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ سامنے جو ہزاروں لوگ موجود تھے انہوں نے بڑی تسلی سے فلک شگاف طریقے سے نام لیا اور بڑے کھل کے نام لیا, تو وہ چینل اسی وقت میوٹ ہو گئے تھے. اب آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا ہے کہ باقی معاملات میں تو سختی اسی طرح قائم ہے, میڈیا پہ اسی طرح کا تسلط ہے جیسا کہ توقع کی گئی تھی, اور کوئی مختلف بات کر نہیں سکتا. لیکن میرے خیال میں پیزا کے معاملے میں تھوڑی ریلیکسیشن ہو گئی ہے. اب سب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ایک پیزا ہوتا ہے جسے سب لوگ نہیں کھا سکتے, عوام تک اس کی پہنچ نہیں ہوتی, سیاستدانوں کے یہ نصیب میں نہیں ہوتا, یہ چند اہم لوگ ہی کھا سکتے ہیں. اور اس کو اب کوئی برائی نہیں سمجھتا, اس کے بارے میں اب لوگ کمفرٹیبل ہوتے جاتے ہیں. سیاستدان تو بات ہی اس سے شروع کرتے ہیں. مجھے کوئی بتا دیجئے جلسہ پی ڈی ایم کا کہ جس میں پیزا کا ذکر نہ ہو. مولانا فضل الرحمان نے جس طرح کل گرج کر برس کر یہ بات کی ہے کہ آپ کھائیں گے پیزے اور ہمیں صرف چائے پلوائیں گے, یہ تو ناانصافی ہے. اور دیکھیے کہ پیزا ایک بہت بڑی قوت کا نشان بن گیا ہے. یعنی پیزا ایک ایسی چیز ہو گئی ہے جس کا نام لینا شاید گناہ ہے, شاید غداری ہے, شاید حب الوطنی کے خلاف ہے. حالانکہ پیزا تو صرف فوڈ ہی ہے نا یار, اس کو اتنا کیوں بنا دیا. اور مطلب پیزا پہ دنیا میں شاید ہی کسی ملک میں ٹرینڈ بنے ہوں. اور پھر بات بھی وہ آپ کو پتہ ہے کون سی ہو رہی تھی, بات ہو رہی تھی کہ پنڈی جائیں گے یا اسلام آباد جائیں گے, تو اس کے پیچھے کیا خوف ہے. اس کے پیچھے اگر پنڈی یا مولانا صاحب اور ان کے جو معتقدین ہیں اور پی ڈی ایم والے جو مارچ کرنا چاہتے ہیں, وہ اسلام آباد کی طرف اگر انہوں نے مارچ کیا تو پھر چائے پانی پہ وہ نہیں ٹلیں گے, چائے پانی پہ وہ نہیں ٹلیں گے. پھر جلد ہی آپ دیکھیے گا کہ پیزا جو ہے ان کا سب سے بڑا نعرہ بن جائے گا, اور وہ کہیں گے کہ پیزا والوں کو بلائیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی, جیسے اب سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہے کہ پیزا کے حوالے سے میمز بننا شروع ہو گئی ہیں, تھوڑے عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے پیزا کے حوالے سے کارٹون بننا شروع ہو جائیں گے, پھر پیزا کے حوالے سے گانے بھی بننا شروع ہو جائیں گے, شاید کوئی ڈرامہ بھی بن جائے اور کوئی فلم بھی بن جائے, پیزا کھاؤ گے تو کیا ہوگا, اور اس طرح کی کوئی چیزیں سامنے آنا شروع کر دی ہیں. لیکن اس میں نقطہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو
ایک ذرا سی جگہ چاہیے ہوتی ہے، ایک ذرا سا روزن، ذرا سا روشن دان چاہیے ہوتا ہے اپنی بات کہنے کے لیے، اور وہ پیزا کی صورت میں ہمیں میسر آ گیا ہے۔ اب ہم مزاحمت کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا آپ کو کہنا کافی ہوتا ہے، آپ پیزا کھائیں گے؟